السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 37۔ قصہ چل رہا تھا حضرت سودا کا کہ حضرت سودا یہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی نیک آدمی مل جائے شادی کے لیے، اور حضرت خولہ نے یہ بات چلائی کہ حضرت سودا سے جا کر بات کی، اور تو حضرت سودا تیار ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے۔ لیکن حضرت سودا کے جو بھائی تھے عبداللہ ابن زمع، انہوں نے بہت مخالفت کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے گھر کے برتن توڑ دیے، کپڑے جو ہے باہر پھینک دیے، اور جو ہے دھمال کر دیا۔ حضرت سودا دور کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ ارے میرے گھر میں دھمال ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ آئی اور آ کر کہا ابا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہا کہ بیٹا یہ خولہ پیغام لائی ہے تیرا محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، تو میں نے تو طے کر لیا، تم بھی خوش ہو، تمہارا بھی نکاح ہو جائے ان کے ساتھ، لیکن تمہارا بھائی جو ہے یہ مانتا نہیں، بہت مخالفت کر رہا ہے۔ تو حضرت سودا نے غصے میں کہا عبداللہ ابن زمع سے کہ بھائی شادی میری میں کر رہی ہوں، تم روکنے والے کون ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں گھر کو اجاڑ دوں گا، گھر کو یہ کروں گا، گھر کو یہ کروں گا۔ یعنی عبداللہ ابن زمع یہ بہت مخالفت کی حضور کے ساتھ شادی کرنے میں حضرت سودا کی۔ تو اچھا بعد میں یہ عبداللہ ابن زمع مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہوئے تھے بہت روتے تھے کہ میں نے مخالفت کیوں کی، بہت روتے تھے، اور سودا کی خدمت بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت سودا کا۔ اب حضرت سودا کا جو نکاح ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھر گیا۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، ہمیشہ یاد رکھنا نیک لوگ جو ہے یہ آپ کو سیدھا جنت تک لے جائیں گے، لیکن نیک ہونا چاہیے نمبر 1 والا، نمبر 2 والا نہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز نمبر 1 نمبر 2 نمبر 1 نمبر 2 ہر چیز ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھو کہ اچھے لوگوں کو ڈھونڈو۔ آپ بیمار ہوتے ہو تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو نہیں ڈھونڈتے؟ بھئی آپ کو وکیل چاہیے تو اچھا وکیل ڈھونڈتے ہو نہیں ڈھونڈتے؟ آپ کو جو ہے کسی اپنی بلڈنگ کا کام کروانا ہے تو اچھا معمار ڈھونڈتے ہو نہیں ڈھونڈتے؟ اسی طریقے پر صالحین کو ڈھونڈو اور متقی لوگوں کو ڈھونڈو تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر تک پہنچائے گا۔ اب روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت سودا کا۔ اب حضرت فاطمہ یہ چھوٹی، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم کوئی سفر میں ہے، شادیاں کسی کی ہو گئی ہیں، حضرت فاطمہ تو سر فہرست، وہ تو چھوٹی تھی اس وقت میں۔ لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزاج کے اندر ظرافت تھی۔ ظرافت کا مطلب یہ کہ وہ حضور کو ہنساتی بہت تھی۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو حضرت فاطمہ کو کوئی چٹکلا کہہ دیا تو فاطمہ بھی ہنس پڑی، حضور بھی ہنس پڑے۔ کتابوں میں لکھا ہے کبھی کبھی وہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی، یعنی اس کے قصے بھی حدیثوں میں آتے ہیں، اتنا ہنساتی کہ حضور اپنا پیٹ پکڑ کر جو ہے بیٹھ جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ اس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر ایک رونق آ گئی۔ یہ نیک لوگوں کی دوستی، دیکھو نیک لوگوں کی دوستی کو کہاں تک پہنچ گئی، بن گئی حضرت سودا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ گاڑی چلی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا، حضرت فاطمہ یہ سارے کے سارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خولہ آ گئی۔ حضرت خولہ جو ہے جگ ممانی تھی۔ جگ ممانی یعنی سارے کے سارے مکہ والے ممانی کہتے تھے ان کو، جیسا اپنے گاؤں میں ہوتا ہے جگ چچا، جگ بھابھی، جگ ماموں۔ ہمارے یہاں نظام الدین میں مولانا اظہار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان کو جو ہے ہر آدمی ماموں کہتا تھا۔ ہمارے والد صاحب بھی ماموں کہتے تھے، بھئی ماموں اظہار کا ہے، حالانکہ ہمارے ماموں نہیں تھے لیکن ہم پورے مرکز والوں کے ماموں تھے۔ ہمارے حضرت جی بھی بھئی ماموں اظہار کا ہیں۔ یہ حضرت خولہ بھی اس قسم کی تھی اور بوڑھی عورت تھی۔ یہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت سودا بیٹھی ہوئی ہے، شادی ہو گئی، اور حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک گھر میں جو ماحول ہوتا ہے، حضرت خولا آئی اور آ کو ہوئی بیٹھ گئی. اچھا، ان کے لیے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جس بعض عورتیں ہوتی ہیں نا، گھر جیسی ہوتی ہے، یہ حضرت خولا اس قسم کی تھی. ان کا بہت اونچا مقام تھا حضرت خولا کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال بھی کرتے تھے حضرت خولا کا. جب آ کے بیٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا، ارے بھی خولا، تمہاری ہماری بات ہوئی تھی کہ کنواری سے بھی میرا نکاح تم کراؤ گی اور سیبہ سے بھی کراؤ گی. تو سیبہ سے تو کرا دیا تم نے، کنواری کہاں ہے؟ یہ حضور نے خود نے پوچھا. تو حضرت سودا نے کہا، حضرت خولا نے کہا کہ حضرت اچھا فاطمہ سن رہی ہے، سودا سن رہی ہے، یہ سب سن رہے ہیں. مطلب کہ فرمایا کہ میں جو ہے، یہ فرمایا کہ حضرت میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے. آپ نے پوچھا کہاں؟ یوں کہا آپ کے بھائی کے بیٹی. تو حضور نے پوچھا میرا بھائی کون؟ یوں کہا ابو بکر. یہ کہا ابو بکر کے تو 2 بیٹیاں ہیں، اسما اور عائشہ. تو کون؟ تو حضرت خولا نے کہا عائشہ. تو حضور نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ لیکن اس کی تو منگنی ہو چکی ہے متم کے یہاں. متم ایک بہت بڑے آدمی تھے وہاں مکہ میں، ان کے بیٹے کے ساتھ. تو حضرت خولا نے کہا کہ حضرت میں ساری ترتیب بنا کر آئی ہوں حضرت عائشہ کے ساتھ، لیکن میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے. چنانچہ باہر نکلی. باہر نکل کر حضرت خولا جو باہر نکلے، سامنے وہ بکر کھڑے ہوئے تھے. پیغام لے کر آئی ہوں عائشہ کا. کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ. بھائی عائشہ کی تو منگنی ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟ تو حضرت خولا نے کہا چلو جاتے ہیں، بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا. کس طریقے سے حضرت عائشہ کی شادی ہوئی ہے حضور کے ساتھ، یہ